کم از کم ہم اس بات پہ کلیئر ہیں کہ میاں صاحب کم از کم آج کے بعد یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں نے کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی ہے. دیکھیے ایک ایکسٹینشن ہے جو آپ دے رہے ہیں ایز اے میٹر آف ووٹ، جو سپریم کورٹ آپ کو مینڈیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ فنکشن ہے جو آپ نے انڈر دی کورٹ آرڈر ہر صورت پرفارم کرنا. ٹھیک. تو اس کو آپ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیچ کریں اس ایک پوزیشن سے جس پوزیشن میں پولیٹکس ایک جامد چیز کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اٹ از ایوری ڈے ہیپننگ منصور. اٹ ہیپنز آلموسٹ ایوری ڈے. Sometimes you can relate to the previous event, sometimes you can't. You have to change your position. نہیں دیکھیں نا پوزیشن نہیں. یہی ہے نہیں دیکھیں بات یہ ریئل پولیٹک ہوتی کیا ہے. میں اور آپ آج ایک بات کر رہے ہیں، کچھ چیزوں پہ تو میرے اصول بڑے کلیئر ہیں. ٹھیک ہے. میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. میں پاکستان کی سیکورٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. میں پاکستان کے ساتھ اپنی لائلٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. لیکن کبھی میں فوج کو برا کہہ رہا ہوں تو کیا میں غدار ہوں؟ یا کبھی فوج مجھے غدار کہہ رہی ہے تو کیا میں واقعی غدار ہوں؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر بہت سی بحث ہوتی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتا ہوں، اپنی سوٹیبلٹی پہ دیتا ہوں، کبھی نہیں دیتا. کبھی عمران کہتے ہیں میں ایک پیج پہ ہوں، کبھی میاں صاحب کہتے ہیں ایکسٹینشن نہیں دینی. یہ باتیں ان میں اور ان باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کو کیسے ایکویٹ کریں گے ہم کہ سپریم کورٹ میں میاں صاحب تو نہیں گیا نا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے بھیج دیا کہ پارلیمنٹ ووٹ کرے. ٹھیک ہے. منصور اس بات پہ کلیئر ہوں. دیکھیں مجھے کیا میری سیاست میرے سیکورٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ یس. پتہ نہیں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی. میں دیکھیں میں نے تو لیٹس اسپیک ویری کینڈیڈلی آن دس. ٹھیک. لیٹس گو اٹ. یہ کچھ ہے تسی ذمہ دار ہو. بالکل کچھ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک. دیکھو کیا متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف جو فوجی آپریشن ہوا وہ سیاسی تھا کہ سیکورٹی تھا؟ سوال ہے میرے. کیا پشتون تحفظ موومنٹ کا جھگڑا سیاسی تھا یا سیکورٹی تھا؟ کیا بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ جھگڑا سیاسی ہے یا سیکورٹی ہے؟ ٹھیک. کیا 29 چھاؤنیوں پر ایک ہی دن 9 مئی میں حملہ سیاسی ہے یا سیکورٹی ہے؟ میں اب شروع کروں. اب یہاں سے کر لیں. مسلم لیگ کاف بنانا سیاست تھی یا سیکورٹی تھی؟ چلتے جائیں. ٹی ایل پی بنانا سیاست تھی یا سیکورٹی تھی؟ چلتے جائیں. صادق سنجانی کے لیے 14 ووٹ ادھر سے ادھر کرنا سیاست تھی یا سیکورٹی؟ آگے جائیں. عمران خان کو NRO آبی آپ نے کہا کہ دیا گیا، سیاست تھی یا سیکورٹی تھی؟ آگے جائیں. ٹھیک ہے. نواز شریف کو 1990 کے اندر IGI بنا کے دینا سیاست تھی یا سیکورٹی تھی؟ اس کے علاوہ جو جس طرح کے الیکشنز اس ملک میں ہوتے ہیں ہر دفعہ اور لوگوں کو فون کر کر کے ادھر سے ادھر کروایا جاتا ہے، یہ سیاست ہے یا سیکورٹی ہے؟ Then ask any of these people, those who have objections with all of this. نوٹیفکیشن ختم کریں 1973 کا. اچھا ختم کر دیں. کون سے والا؟ جو ڈائریکٹریٹ پولیٹیکل ڈائریکٹریٹ آپ تو آپ کریں نا ہمت. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. یہاں سے سوال کو آگے لے کر چلے. اب میری آپ سے یہ درخواست ہے، ان 3 باتوں پہ آپ نے غور کرنا. جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا، تاریخ نے کیسے اس کا انصاف کیا؟ کیسے انصاف کیا؟ ہاسپٹل چلی گئی تھی گاڑی. دیکھ لینا. میں اس بحث میں کہ ضرور آپ وہ فیصلہ جو جسٹس وقار سیٹھ نے دیا اس کو تفصیل سے پڑھ لیں. ٹھیک. کچھ چیزوں کے کسی کی ضرورت ہے اس کو کوٹ کریں. کچھ چیزوں کسی لیگل پریسیڈنٹ نے اسے کوٹ کیا جا سکتا ہے. میں بیسک کرنا تفصیل سے پڑھ لیں. میرا صرف یہ ماننا ہے کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو تاریخ کرتی ہے خود سے. جنرل ضیاء الحق صاحب کا فیصلہ تاریخ نے کیا. ٹھیک ہے. جنرل ایوب خان صاحب کا فیصلہ تاریخ نے کیا. ٹھیک. آج جو میں کر رہا ہوں تاریخ فیصلہ کرے گی. جو میاں صاحب نے کیا ہے تاریخ فیصلہ کرے گی. جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تاریخ فیصلہ کرے گی. کر رہی ہے سر، کر رہی ہے اس وقت. دیکھیں میرا آپ سے یہ ایک بڑا ریزالوڈ اس پہ میری ایک رائے ہے. دیکھیں یہ فارورڈ ٹوگیدر کے ساتھ چیزیں حل ہو سکتی ہیں.
جس طرح میں نے چند سوال اٹھائے, آپ نے چند سوال اٹھائے, بڑے جائز ہیں, میرے پاس ان کے جواب نہیں ہیں. اگر ہوں تو میں آئی ووڈ ناٹ شائی اوے فرام آنسرنگ دوز. آئی ول جسٹ بی ویری کینڈیڈ آن دیٹ. لیکن وہ ہے نہیں. یہ درست ہے, یہ سارے کام ہوئے ہیں. اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دائرہ کہ گالی فوج کو دینا مقبولیت کا باعث ہے. یہ دائرہ کہ مزاحمت اور اپوزیشن صرف تبھی اپوزیشن ہے جب شدید مزاحمت بھی ہوگی. نظام کو تلپٹ کرنا ہی صرف اپوزیشن ہے. ٹرسٹ می وی ول لینڈ نو ویئر. جو بھی یہ نظام ہے, یہ چاہے ہائبرڈ نظام ہے, فارم 47 کا نظام ہے, یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اس کے اوپر تمام طبقہ فکر جہاں بھی میں جاتا ہوں, میں اسٹوڈنٹس کے پاس جاتا ہوں, میں کاروباری شخصیات کے پاس جاتا ہوں, سب کی انگلیاں اٹھتی ہیں لیجیٹمیسی کے اوپر. اس پارلیمنٹ کی لیجیٹمیسی کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو, چاہے وہ آپ کی اسمبلی ہو, سب کی جانب سے انگلیاں اٹھتی ہیں. مجھے آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ پٹیشنز 15 ہیں, 20 ہیں, کتنی ہیں جو اس کے اگینسٹ فائل کی گئی, لیکن لیجیٹمیسی کے اوپر سوال ہے. دا چیف منسٹر, چیف ایگزیکٹو آف یور دا لارجسٹ پروونس آف دس کنٹری, ان کی سیٹ کی الیکشن کے اوپر بھی سوال ہے کہ کیا وہ سیٹ, اور ٹیکنیکلٹی کے اوپر جو ان کے اگینسٹ پٹیشن ہوتی ہے اس کو اڑا دیا جاتا ہے, جو بھی ریزنز ہوتی ہیں. سو نظام کی حقیقت یہ ہے, آج اس نظام کی حقیقت یہ ہے کہ جناب یہ ہواؤں کا صرف رخ ہے. دیٹس اٹ. اچھا دیکھیں, اور جو کچھ آج پاکستان طریقے سے کرے گی, جو ہم نے سہ لیا ہے, ہم نے جو کچھ کر لیا ہے, 2.5 سال سے آپ نے ایک پولیٹیکل لیڈر کو, ٹھیک ہے, آپ نے بند کیا ہوا ہے, آپ مجھے اس کی بھی تعویلیں دے سکتے ہیں. 9 میں کیا ہے, گھڑی چوری کی ہے, گھڑی بیچ دی ہے, اس نے 190 ملین پاؤنڈ کیا ہے, اس نے عدت والا کیس کیا ہے. یو کین کیپ آن بلڈنگ دس, یو نو اٹ, آئی نو اٹ. یہاں پہ اگر پولیٹیشین کے اگینسٹ ہوا جب چلتی ہے, آج آپ اسپیکر آف دا پنجاب اسمبلی سٹنگ ان فرنٹ آف می, بہت ایک معتبر آفس ہے, رسپیکٹیبل آفس ہے, لیکن کل کو ملک احمد خان کے خلاف اگر ہوا چلی تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, 2 سال میں ایسے سانپ اور سپولے نکالے جائیں گے آپ کے خلاف کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ایبی ہے یہ سن. یہاں منصور, یہاں دیکھیں, جب ایک ببل کریٹ ہوتا ہے تو ببل کریٹڈ ببل میں جو مدرز آف آل ڈیموکریسی کا الیکٹریٹ ہے وہ بریکسٹ جیسا ووٹ دے جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. لیکن جب فیکٹ سامنے آتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کیا غلطی ہوئی. یہ سوشل میڈیا ببل کریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا, اب یہ صلاحیت مجھ میں نہیں ہے, مجھے اس کا اتفاق ہے. میں ایک اولڈ اسکول ہوں, میری پریمیٹیو اپروچ ہے, اور میری وہ کنیکٹیوٹی ود زین جی نہیں ہو سکی. ایگریڈ. اگر وہ کنیکٹیوٹی مجھے اویلیبل آج ہو جائے اور میں وہ آؤٹ ریچ اپنی اس طرح سے بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں وہ ببل کریٹ کر لوں گا. بائی انالیسس, ناٹ آفٹر ریڈنگ دیم. لیکن میں آپ کو اپنے پرسنل انالیسس میں آپ کے انالیسس میں لاتے ہوئے آپ سے 2 سوال آپ کے انالیسس میں لینا چاہتا ہوں. بتائیے. ایک آپ کا یہ ماننا کہ یہ فگرز مجھے میٹر نہیں کرتے کہ کتنی پٹیشنز فائل ہوئی, مجھے پتہ ہے کہ آپ کا مینڈیٹ کویسچنیبل ہے. ٹھیک ہے, ایگریڈ. اب جس چیز کو میں سبسٹینشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس پر آپ کی رائے ہے کہ میرے لیے میٹر نہیں کرتا. وچ از, میں سبسٹینشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وتھ 37 اوکے, ٹھیک, نمبر آف پٹیشنز کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب اس طرح کی آپ ایک الجھن میں پھنس جائیں کہ پرسیپشن جو بلڈ ہوگی ہے وہ پرسیپشن بیسڈ اپون ریزن ہے, اور منطق جہاں پر اور دلیل جہاں پر آ جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی وجود کسی سالڈ ٹھوس بات کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک. تو اس کی طرف سفر کرنا لازم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اور میں یہ بات کریں تو ہم اس کو ادھورا چھوڑ کے آگے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو جب میں اس کی طرف سفر کروں گا تو میرے اور آپ کے درمیان جو بات چیت ہوگی وہ اس تناسب میں ہوگی کہ ہمیں دونوں کو کسی ایک نقطے پہ پہنچنا پڑے.